سوال ہے آج اگر ہم مر گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے جو اعمال کیے وہیں فیصلہ کریں گے۔ سوال ہے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ سوال ہے توبہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ سوال ہے سب سے خطرناک فریب کیا ہے؟ جواب ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سوال ہے کون سب سے زیادہ بدقسمت ہے؟ جواب ہے جو مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے۔ سوال ہے اللہ کی رحمت کس پر سب سے زیادہ ہے؟ جواب ہے جو گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ سوال ہے سب سے زیادہ فائدہ مند کلمہ کیا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے بولی گی؟ جواب ہے ہمارا جلد۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں وقت رک گیا تھا؟ جواب ہے واقعہ معراج کے دوران سدرۃ المنتہا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے مردہ زندہ ہوا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ جواب ہے وقت کی، صبح رات دن عصر۔ سوال ہے کون سی عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں لیکن انسان نہیں کر سکتا؟ جواب ہے اللہ کے عرش کا طواف۔ سوال ہے کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جہنم میں بھی ہے؟ جواب ہے درخت زقوم۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہوگی لیکن پھر بھی بیکار ہوگی؟ جواب ہے ریاکاری، دکھاوے کے لیے کی گئی نیکی۔ سوال ہے وہ کون سی قوم تھی جو دنیا میں عذاب کے بغیر غرق ہو گئی؟ جواب ہے قوم نوح۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور اور آگ سے پیدا کیا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جواب ہے فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نور اور آگ سے پیدا کیا گیا۔ سوال ہے کون سی عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر فرض ہوئی؟ جواب ہے نماز، معراج کی رات۔ سوال ہے کس نبی نے سورج کو روکنے کا حکم دیا اور سورج رک گیا اللہ پاک کی امر سے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ نازل ہوئی؟ جواب ہے 114 بار، لیکن سورۃ التوبہ میں نہیں ہے اور سورہ نمل میں 2 بار ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں کوئی ریا نہیں؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے کون سا درخت جنت میں ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے؟ جواب ہے طوبیٰ کا درخت۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ابلیس کبھی نہیں جا سکتا؟ جواب ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے پانی کھڑے ہو کر پینے سے صحت پر اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے۔ سوال ہے نظر بد سے بچنے کے لیے کالا دھاگا باندھنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ سوال ہے کون سی چیز بیوی کو نہ دینے سے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے حق مہر ادا نہ کرنے سے۔ سوال ہے شوہر پر کون سا عمل کرنا واجب ہے جسے چھوڑنے سے گنہگار ہوگا؟ جواب ہے بیوی کے نفقہ کی ادائیگی۔ سوال ہے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں قائم ہوئی؟ جواب ہے مسجد نبوی میں۔ سوال ہے اردو کی پہلی اسلامی درسگاہ کہاں قائم ہوئی؟ جواب ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ سوال ہے شراب پینے والے کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ایسا نکاح درست نہیں ہے۔ سوال ہے کس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی؟ جواب ہے جھوٹ بولنے والے کی۔ سوال ہے اسلام کے ابتدائی دنوں میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2 نمازیں فرض تھی۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے فجر کی نماز۔
سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے بکری۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو گھر میں رکھنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب ہے کتا۔ سوال ہے جنت میں کون سی ایسی چیز ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ جواب ہے جنت کی نعمتیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے نماز اشراق۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو موت کے وقت پڑھنے سے سکون ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے جنت میں کون سی 2 عادتیں باقی رہیں گی؟ جواب ہے ایمان اور نکاح۔ سوال ہے جنت میں سب سے زیادہ کون سا کلمہ بولا جائے گا؟ جواب ہے سبحان اللہ۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے؟ جواب ہے حسد۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنا۔ سوال ہے کون سا جانور کا گوشت کھانے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے کون سی مشروب پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے نشہ آور مشروبات۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں کس نے جمع کروایا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے مرنے کے بعد سب سے پہلا منظر کیا ہوگا؟ جواب ہے مرنے کے فوراً بعد فرشتے آ کر روح قبض کرتے ہیں۔ نیک روح کے لیے جنت کی خوشبو اور برے کے لیے عذاب کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ سوال ہے کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، حدیث کے مطابق مرنے والا روحوں کی دنیا میں اپنے اہل خانہ کی خیریت معلوم کرتا ہے۔ سوال ہے کیا قبر مردے کو دباتی ہے؟ جواب ہے ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ سوال ہے کیا قبر میں مردے کو سانپ اور بچھو ڈستے ہیں؟ جواب ہے ہاں، بعض گنہگاروں کو قبر میں عذاب کے طور پر سانپ اور بچھو ڈستے ہیں۔ سوال ہے کیا کفن میں لپٹا مردہ سنتا ہے؟ جواب ہے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفن کے بعد مردہ اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ سوال ہے کیا گنہگاروں کی قبر میں آگ جلتی ہے؟ جواب ہے ہاں، جو لوگ نافرمانی میں مر جاتے ہیں ان کی قبر جہنم کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ سوال ہے کیا قبر میں نیک لوگوں کے لیے روشنی ہوگی؟ جواب ہے ہاں، نیک اعمال قبر میں روشنی اور جنت کی کھڑکی کا سبب بنتے ہیں۔ سوال ہے کیا انسان کا جسم قبر میں محفوظ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، انبیاء کرام اور بعض اولیاء اللہ کے اجسام کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی۔ سوال ہے کون سا وقت سب سے زیادہ جنات کے حملے کا وقت ہوتا ہے؟ جواب ہے رات کا آخری پہر، خاص طور پر 3 بجے کے بعد انسانی دماغ سب سے زیادہ خوف، وہم اور غیر معمولی تجربات کا شکار ہوتا ہے۔ سائنسی طور پر اس کی وجوہات میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت، دماغی تھکن، ہارمونی تبدیلیاں اور رات کے سکون میں معمولی آوازوں کا خوفناک محسوس ہونا شامل ہیں۔ یہی وقت ہے جب لوگ سب سے زیادہ نیند کے فالج یا وہم کا شکار ہوتے ہیں، جسے اکثر جنات کا حملہ سمجھا جاتا ہے۔